ویلکم بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. کیا ہوا یہ اچانک؟ میں صدف عبدالجبار. اشفاق ازاق ستی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا پہلے ویلکم بیک کر دوں. لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے پی سی آر والے کہ میں عوام کو ویلکم بیک کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک دن کے بعد ہونا چاہیے لیکن خوش آمدید کہتے ہیں. جس کو ویلکم بیک آیا اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. کیسی ہیں آپ صدف؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ I have been alone and I have been doing good. الحمدللہ. اچھا یہ سیٹسفیکٹری ہے کہ you've been doing good. الحمدللہ. That's fine. بس یہ ہے کہ مواصلاتی رابطہ تو آپ کو برقرار رہتا ہی ہے. آن اینڈ آف آن اسکرین رابطہ برقرار رہتا ہے. آن اسکرین جو ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن ویسے کوئی صوتی رابطہ نہیں تھا. اور وہ پورے ہم 2 دن میں جو ہم نے حالت دیکھی نا اسلام آباد میں وہاں پہ تو یہی حالات. اچھا اسلام آباد میں تو سمجھ آتی ہے, کراچی میں سگنلز نہیں تھے. ہاں یہ مجھے سننے میں آیا تھا. یہ میں سمجھنے سے قاصر رہا. کچھ پی ٹی اے والوں سے میرے خیال میں کچھ غلط بٹن دب گیا شاید ہے. ہاں ایسے کچھ ہوا. وہ یہ جو اکثر بیشتر شارک بھی تو آ جاتی ہے نا ہمارے سمندر میں. ہاں وہ سبمیرین کیبل کھا جاتی ہے. اس کو کوئی اور چیز نہیں ملتی. سوچیں ہمیں شارک میں سے آپ کو کبھی شارک کا دیکھنے کا اتفاق؟ ہاں جی ہوا ہے. اچھا ہاں میں نے ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کافی ایک سمندر میں تو نہیں ہوا اتفاق لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کافی سمندر میں نہیں ہوا تو شارک کا اتفاق کہاں ہوا؟ نہیں کافی سارے یہ جو کیا کہتے ہیں اوشن ورلڈ یا اس طرح کی کافی جگہیں ہیں جہاں پر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میرین لائف آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر کافی اتفاق. ٹھیک ہے ڈن. نیکسٹ شو میں I'll show you the picture as well. چلیں ہمیں ثبوت بھی مل وہ جائے گا. گریٹ وائٹ شارک نہ صحیح لیکن شارک ضرور ہوگا. چلیں ہو سکتا ہے کسی کا نام ہی شارک ہو. خیر پروگرام کو باقاعدہ شارک ویسے ملتا جلتا نام ہے. آغاز کر لیتے ہیں اور ہماری جو یہ نوک جھوک رہتی ہے گفتگو رہتی ہے یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے اور ہم بس ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا محسوس کر سکیں اپنی باتوں سے بھی اور حالات و واقعات کو بھی ذرا ایک تھوڑا سا لائٹر سائڈ پر ہم گفتگو کا آغاز اس سے کر لیں. اچھا جی تو خبر کا آغاز جو ہے وہ ہمارا یہ ہوگا کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے. اچھا گھوم پھر کے ہم پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں نا. ابھی 2-3 دن پہلے تک پی ٹی آئی پروٹیسٹ, پھر گنڈا پور صاحب کہاں گئے, شیر آیا, پھر ادھر گئے, پھر وہ آرام کیا, سب کو چھوڑا, پھر اس کے بعد گھوم پھر کے پھر اب واپس پھر سے آئینی ترمیم پہ آ گئے. یعنی کہ اصل مقصد اور محور یہی ہے بیسکلی جس پر ڈسکشن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بیک ڈراپ میں اس وقت جو اہم ایشو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. اور کل ہم نے دیکھا کل 7 اکتوبر تھا اور 7 اکتوبر کا دن یعنی کہ جو فلسطین پر جو اٹیک فلسطین کے بعد حماس کے حملے کے بعد جو فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہوا اس کو 1 سال ہو گیا ہے. اور یہ اب جو دائرہ کار ہے اسرائیل نے وہ دوسرے ممالک تک بھی پھیلا دیا ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑی کانفرنس ہوئی ایوان صدر میں لیکن وہاں پہ جو سب سے پہلا ایشو ڈسکس ہوا وہ ڈسکس ہوا ہمارے آئینی ترمیم کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب بھی مل بیٹھے, بلاول بھی تھے لیکن ایک شخصیت مجھے نظر نہیں آئی. وہ کون؟ مریم نواز. ہو ڈو یو تھنک سو کہ ان کی ظاہر ایک نیشنل لیکن ویسے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نا کیونکہ دیکھیے یہاں پر سارے کے سارے وہ رہنما تھے جو مرکزی رہنما تھے. وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پر نہیں تھے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں تھے, کے پی کے ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اس سرکمسٹینسز میں, حالانکہ سب کو یکجہتی دکھانی چاہیے لیکن تو اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں میاں صاحب ہوں یعنی کہ بڑے میاں صاحب ہوں تو وہ اور مریم نواز فیملی کی پوری ریپرزنٹیشن یا غالب 2 جان ہیں نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف رائے ہو. تو اس پر اب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں انہوں نے کیا فرمایا وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. کنسنسس جو ہے اگر کل مکمل ہو جاتا ہے تو پرسوں اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ سوچ ہے کہ جب مولانا سے ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا انہی کی تجویز کے اوپر اس کو بڑھایا گیا. کنسنسس بٹوین پی ایم ایل این اینڈ ہز الائی, تو یہ کنسنسس ہونا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. مولانا صاحب کو بالکل ہر قیمت پہ آن بورڈ ہونا چاہیے, مانی جانی چاہیے, بنایا جانا چاہیے. جہاں کہیں ان کی بات جائز ہے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اچھا جی اب صورتحال تو یہ ہے جبکہ پی ٹی آئی رہنما اس ساری صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں. اسد کیسر صاحب کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت دسمبر تک ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں. آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک چیز اس میں یہ ہے کہ صدف آپ اسلام آباد میں رہی ہیں, یہ جو ایک تو ڈیوائیڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر, گنڈا پور صاحب کے طرز سیاست سے تھوڑا سا اختلاف رائے.
دوسرا کافی سارے رہنما اس پروٹیسٹ کے دوران جو کہ بڑے نامی گرامی رہنما ہیں وہ ورک فرام ہوم کرتے ہوئے نظر آئے. ورک فرام ہوم نظر بھی نہیں آئے. ٹو بی آنیسٹ علی امین گنڈا پور بھی جس طریقے سے آئے بڑا ان کے لیے جانا بڑا آسان ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا مرگلا روڈ کھلا رہا, بیرسٹر گور بھی آئے ان سے ملاقات کر کے چلے گئے. ورنہ تو ہمیں لگ رہا تھا بڑا مشکل ہو جائے گا اس طریقے سے موومنٹ. اور پھر جس طریقے سے وہ اسمبلی میں کے پی اسمبلی میں آئے تو بہت سارے سوال ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس حوالے سے اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال ذرا بات کر لیتے ہیں تمام تر صورتحال پہ جو اب تک یہ آئینی ترمیم سے متعلق معاملات پہنچے ہیں. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کامران صاحب, اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جی. ہم نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. تو کن کن امور پر تبادلہ خیال ہوا, آپ اگر بتا سکیں. ملاقات تو یقیناً اچھی رہی ہے, اور اس میں ان کی اکٹھے بھی ملاقات ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی, صدر صاحب کی اور مولانا صاحب کی. یعنی الگ دوسروں سے الگ بھی بیٹھے ہیں, گپ شپ کی ہے انہوں نے, تو آپس میں تعلقات بھی ان کے اچھے ہیں یقیناً. تو آج جو اوکیزن تھا, آج کا اوکیزن صرف اس کانفرنس کے حوالے سے تھا. تو بنیادی طور پہ بات ہونی تھی تو اس میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے غزہ میں, فلسطین میں, لبنان میں, تو آج کا تو ٹاپک یہی تھا. مگر جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں, جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ملک کے اندر, تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہوئی ہو, مگر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود موجود نہیں تھا. آپ نے خود ہی کہا کہ جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سیاست ڈسکس ہوتی ہے. اس وقت جو کور ایشو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. تو اس بار کیا ڈیفرنٹ ہے؟ سینیٹر مرتضیٰ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, نون لیگ سے اب جو رابطے ہو رہے ہیں, سو کیا ہم ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے, رابطے تو یقیناً پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی سے تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں میں خود بھی ہوں شریک. تو وہ کمیٹی بھی رابطے میں ہے. نوید قمر صاحب والے, نیر بخاری صاحب والے, مرتضیٰ وہاب, یہ سارے اس کمیٹی کے پیپلز پارٹی کی طرف سے ممبر ہیں. میں اور ضیاء الرحمان صاحب اس طرف سے ممبر ہیں. تو ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک تو ان کی طرف سے ڈاکومنٹ ہم کو پیپلز پارٹی کی طرف سے مل گیا ہوا ہے. ہمارا ڈاکومنٹ بھی تیار ہے اور وہ مولانا صاحب کے پاس ہے. مولانا صاحب کسی وقت بھی وہ شیئر کر لیں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور نون کے ساتھ بھی, اور اسی طرح سے PTI کے ساتھ بھی. مگر فی الوقت میرا خیال ہے شیئر نہیں کیا گیا, یا کیا گیا ہے تو پھر میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا, اب آپ نے کہا کہ ان کے مسودے آ چکے ہیں, آپ اپنا ڈرافٹ کر چکے ہیں, تو ویسے دیکھنے سے کیا اندازہ ہوا, کتنا مختلف ہے آپ کا مسودہ ان کے مسودوں سے, اور کیا یہ جو آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہیں اس سے معاملات اس متعلق بہتر ہو سکتے ہیں؟ مسودہ جب جماعتیں مختلف ہیں, ہم نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI مختلف جماعتیں ہیں, تو مسودے بھی مختلف ہونے چاہیے. ورنہ تو پھر اگر ہماری سوچ ایک جیسی ہو تو پھر جماعت بھی ایک جیسی ہوتی. تو مسودے مختلف ہیں. نون کا تو ابھی تک کوئی مسودہ دوبارہ نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ہمارا بنا ہوا ہے, پتہ نہیں وہ شیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا, مولانا صاحب کو پتہ ہوگا. مگر بہرحال مختلف ہیں, وہ دونوں مسودے مختلف ہیں. اگر نون کے مسودہ وہ انیشل جو مسودہ تھا اس کو اگر آپ کہیں کہ نون کا مسودہ تھا, تو پھر وہ تینوں مختلف ہیں آپس میں. تو یہ وہ سوچ ہے جو پارٹیز کے اندر کی ہے فی الوقت. اور اگر ہم PTI کی بات کریں تو ان کے سٹانس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے, اور وہ یہ, پہلے تو وہ آئینی ترمیم کے بالکل ہی خلاف تھے. ابھی تک جو ان کی ساری کوشش ہے وہ یہ ہے. اسد کیسر صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت ہم سے مسودہ شیئر کر لے تو ہم اس پر پھر مزید بات کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے کوشش تو یہی ہونی چاہیے, آپ قائل کر لیں گے حکومت کو مسودہ شیئر کرنے کے لیے؟ حکومت کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ PTI جو ہے نا بڑا سے ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور اس کو آپ 80-90 ان کی سیٹیں ہیں, اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتے آؤٹ رائٹلی. اور جس کو اگنور نہیں کر سکتے اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. وہ بھی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جو لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, کیونکہ دستور میں ترامیم لوگوں کے لیے ہونی ہے, کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے ہونی ہے, اور لوگوں کی نمائندگی کسی نہ کسی شکل میں اگر PTI کے پاس ہے تو ان کو اگنور نہ کیا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ یقیناً اب تک آ جانا چاہیے. آفیشیل ڈاکومنٹ آئے گا تو اس پہ بات آگے بڑھے گی. پیپلز پارٹی کا ڈاکومنٹ, اس کو آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں کہا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی
کبھی اتحادی تو ہے نون لیگ کی یا گورنمنٹ کو سہارا دیے ہوئے ہے، مگر اکثر کلیم کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں یا ہم صرف اپنی پارٹی کے طور پہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک آفیشیل جو ہے ڈاکومنٹ بھی آنا چاہیے، پھر ہم بھی اپنا ڈاکومنٹ رکھ دیں گے، پھر دیکھتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی بھی اس پہ بات کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو کچھ ہو بات چیت کے بعد ہو، یہ لوگوں کے لیے کرنا ہے. جب لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پھر ہماری کوئی ذاتی اناؤں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اسد کیسر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دسمبر تک کی سمجھیں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ تب تک حکومت کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں. آپ کیا حکومت مخالف تحریک پہ ساتھ دیں گے ان کا؟ دیکھیے، جو پہلے سوال کا حصہ ہے کہ دسمبر تک ختم ہو جائے گی، اس کا تعلق تو غیب کے علم کے ساتھ ہے. تو اسد کیسر صاحب کے پاس اگر ہے تو میرے پاس تو جو ہے میں تو کمزور آدمی ہوں، مجھے تو کوئی ایسے جو ہے نا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ دسمبر تک چلے گی یا کس تاریخ تک چلے گی. گو کہ حکومت کے جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے وہ خراب ہونے کا ہے، مگر وہ خراب ہوتے ہوتے کب تک خراب ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا. اب احتجاج کی بات آپ کرتے ہیں کہ احتجاج جو ہے ہم مل کے کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ احتجاج جو ہے نا ہم نہیں کریں گے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہم ایشو بیس جو ہے نا پالیٹکس کر رہے ہیں. اور ایشوز میں جو ہے نا وہ کہیں اگر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا ایشوز پہ جو ہے نا ایک جیسے ہمارے رجحانات ہیں تو ہم ان ایشوز پہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا جو ہے ذہنی ہم آہنگی ہے تو ہم وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے. اور اگر کہیں نون کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی تو وہاں پہ نون کے ساتھ ہم چلیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم احتجاج مل کے کریں گے، احتجاج میں جو ہے نا ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں ہمارا بیٹر ایکسپیرینس بھی ہے اور ویسے بھی ہم جو ہے نا کسی احتجاج میں فی الوقت جو ہے نہیں چلنا چاہتے. کچھ مولانا کے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چند دن میں وہ سامنے آئیں گی، مگر وہ صرف جے یو آئی کا اپنا ایجنڈا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، وفاق اور کے پی میں ایک ہم سیاسی تناؤ بڑھتا دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب کسی صوبے کا سی ایم ہی لیڈ کر رہا ہو کسی اس طرح کے احتجاج کو، اور پھر جس طرح کے بیانات دے کر وہ آتے ہیں، پھر اس کے بیک ڈراپ میں جو حالات ہیں کے پی میں وہ بھی ڈسکشن میں آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو گورنر راج کی طریقے سے خبریں پھیلی ہوئی ہیں، باتیں پھیلی ہوئی ہیں، حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کیا موقف رکھتی ہے؟ سیاسی تناؤ کے حوالے سے مولانا نے دونوں فریقوں کو مشورہ دیا تھا کہ کوئی ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں. گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ بینڈ اپان ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ابھی لانی ہے، اسی وقت لانی ہے، فوراً کی جائے، اس سے ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور وہ ایک 25 کے بعد تک کے معاملات لے جائیں. اور دوسروں ان کو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ آپ جو احتجاج جو کر چکے وہ کہ نہ کریں اور رک جائیں. یہ موقع نہیں ہے، موقع اور محل اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اس وقت جو ہے نا اس طرح سے معاملات کو اسلام آباد میں آ کے گرم کریں اور اس کا نتیجہ جو ہے نا ملک کی بدنامی کی صورت میں نکلے. تو میرا خیال ہے حکومت بھی جو ہے نا وہ مولانا کا مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی جو ہے نا مولانا کا مشورہ نہیں مان رہی. رہ گیا گورنر راج کی بات، تو گورنر راج چونکہ ایک دستور کے مطابق گو کہ ہے، مگر ایک غیر جمہوری عمل ہے. ایک ایسی اسمبلی جو عوام کی منتخب ہے، اس کو کسی وجہ سے اور جو موجودہ وجوہات جو بیان کی جا سکتی ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو گورنر راج کو جے یو آئی کم از کم میرے علم کے حد تک جو ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، جو اندوہناک واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا، جو کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین کے سفارت خانے پہنچے اور دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا. ٹھیک ہے، کہا دہشت گردی کے اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا. اچھا، اس موقع پر چین کے سفیر نے کہا کہ امید ہے کہ واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی پہنچے چین کے سفارت خانے اور کہا کہ جامع تحقیقات یقینی بنا کر سانحے میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. اچھا، اور ظاہر اس حوالے سے تحقیقات مزید ہوں گی، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جیو فینسنگ اور بہت کچھ ابھی وہاں پہ کیا جا رہا ہے. بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں
اس حوالے سے ایک آپ دیکھیے جس جگہ بلاسٹ ہوا, کل میں نے نذیر شاہ سے پوچھا کہ بھائی وہاں سے سی سی ٹی ویز تو ملی ہوں گی, اٹس اے ہائی سیکیور زون. انہوں نے کہا جس جگہ پہ دھماکہ وہاں کوئی سی سی ٹی وی نہیں تھا, سیف سٹی کا بھی لگا تھا لیکن ابھی وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا. تو جسٹ امیجن, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ. بات کر رہے تھے نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر بتائیے گا, ہم کل بھی دیکھ رہے تھے بڑی وہاں پر ہلچل تھی, آج بھی اس طریقے سے خبریں آ رہی, کیا ابھی تک ابتدائی طور پر مزید کل سے لے کے اب تک جو اپڈیٹس آئی ہیں اس میں کیا نیا آیا ہے ابھی تک سامنے؟ آپ بالکل دیکھیں, صدف آج واقعے کا تیسرا روز ہے. تحقیقاتی ٹیموں کا ایک مرتبہ پھر یہاں کا دورہ کیا گیا ہے, اور جس رات یہ دھماکہ ہوا اس رات سے لے کر اب تک یہاں پر درجنوں مرتبہ جو مختلف حساس ادارے, وفاقی اداروں کی ٹیمیں اور لوکل, جس میں ہماری لوکل پولیس بھی ہے, جبکہ سی ٹی ڈی کے اور دیگر اسپیشلائز یونٹ بھی ہیں, ان کی جانب سے یہاں چپے چپے کا نہ صرف باریک بینی سے جائزہ لیا گیا بلکہ کافی حد تک اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل کر لی گئی ہیں. کئی اہم کلو حاصل کیے گئے ہیں, جس میں سب سے بڑا اور پہلا کلو یہ تھا کہ اس میں جو فاہد ہے, جو مبینہ دہشت گرد ہے, وہ کہاں سے کیسے آیا تھا اور کس جگہ صدر کے ہوٹل میں وہ ٹھہرا تھا. ہوٹل آئی کی مدد سے اس کی شناخت کر لی گئی. جو تفتیشی ادارے انہوں نے وہاں موجود جتنے بھی ڈی وی آر تھے وہ قبضے میں لے لیے, یعنی کہ اس کی نقل و حرکت کے وقت اس کے ساتھ کون موجود تھا, یہ تمام چیزیں جو ادارے ہیں ان کو پتہ چل گئی ہے. جبکہ یہاں پر جو کرائم سین کے اطراف ایک مخصوص ایریا تک کی جیو فینسنگ بھی کر لی گئی ہے. جو دھماکہ جس گاڑی میں کیا گیا ویگو 2012 کا ماڈل تھی, جو اس دہشت گرد کے نام پر رجسٹرڈ تھی, تو اس دھماکے سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ VBIED وہیکل تھی, یعنی کہ وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس. یعنی کہ وہیکل بورن کا مطلب ہم نے جب پوچھا کہ یہ کیا کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک ہم نے IED یہ اس طرح, تو ان کا کہنا تھا کہ وہ وہیکل جو بنائی ہی اس مقصد کے لیے جائے جس کے اندر آپ نے دھماکہ خیز مواد رکھا. بیسیکلی IED تو ہوتا ہے نا امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس, یعنی کہ جہاں پر بھی فٹ کی جائے پھٹ گیا. وہیکل بورن کا مقصد یہ ہوا کہ اس کو گاڑی لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ جب یہ تمام چیزیں آئیں تو پھر کل صبح سب سے پہلے پھر ہم نے خبر چلائی تھی کہ اس میں تقریباً 80 کلو کے قریب بارودی مواد کا استعمال کیا گیا ہے. میرے کرائم سین کے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیف سٹی کا جو یہ کعبہ لگا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ اگر یہ سیف سٹی جس دن شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں جس میں ANPR اور FR یعنی کہ آٹومیٹک نمبر پلیٹ اور فیس ریکگنیشن یہ ایکٹیو ہوتا, سامنے سگنل کے اوپر یہ چند قدم پہ وہ دہشت گرد انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی کانوائے آئے اور وہ اس کے اندر اسی طریقے سے داخل ہو. سب سے بڑی ٹیکنیک یہ استعمال کی گئی کہ اس کی گاڑی کا کلر بھی سفید تھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی سیکیورٹی میں یا اسکواڈ میں گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سفید کلر کی ڈبل کیبن ہی ہوتی ہے زیادہ تر. تو اس نے اس دہشت گردی کے اندر نا بہت بڑی منصوبہ بندی کی گئی تھی, جس میں کئی ماہ تک کی ریکی بھی کی گئی, جس کے اندر لوکل سہولت کاروں کو بھی استعمال کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جا کر یہ معاملہ ہوا. ایک چیز بتائیے گا, ایک چیز یہ بتائیے گا, ظاہر ہے آپ ایک عرصے سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, میرے لیے کل یہ بات اور انکشاف بڑا حیران کن تھا. چلیں سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے, اس کا کھمبا ابھی لگا ہے, ابھی اس پہ ظاہر ہے کہ وہ کیمرے لگنا باقی ہیں, لیکن اصولاً یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ویسے بھی CCTVs نصب ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, بیکاز آپ کو نگرانی کرنی ہوتی ہے. یہاں پر VVIP موومنٹس ہوتی ہیں اور ایک ہی روٹ کو فالو نہیں کیا جاتا. تو کیا آپ کے لیے یہ چیز حیران کن تھی کہ یہاں پر کوئی بھی CCTV نہیں تھا ورکنگ میں؟ سر میرے لیے یہ چیز بہت حیران کن تھی, اور میں ایک انکشاف بھی کرتا چلوں, یہ کیمرہ میں نمات دکھا سکے کہ جب آپ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو نکلنے کے بعد سے لے کر ایئرپورٹ کے باہر مین شارع فیصل آنے تک کوئی بھی CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا, اور آپ وہاں سے لے کر باہر تک آتے ہیں, اور یہ بات ہمیں پولیس کی جانب سے بتائی گئی ہے. دوسری بات, جب سیف سٹی اس وقت ٹیسٹ سروس پر چل رہے 25 کیمرے لگائے گئے 5 پولز پہ, وہ پول آرام باغ اور اس کے قریب کے جو ریڈ زون کے علاقے ہیں وہاں پر ٹیسٹ سروس شروع کی گئی ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ سروس شروع کرنی تھی تو آپ ایئرپورٹ ایک حساس جگہ ہے, آپ یہاں پر ایک لگائے تھے, یہاں پر 25 نہیں آپ 5 کیمرے لگا دیتے, پھر اسی طرح شارع فیصل پہ 5, تو آپ اپنے 25 کیمرے ایک ڈسٹینس کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے. لیکن ہونے کو تو خیر بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن جو ہمیں اپنے جو ادارے ان کے اوپر پورا اعتماد ہے. اس سے پہلے بھی CTD وفاقی چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی, یہ بڑا لیپس ہے.
بڑا لیپس ہے کہ یہاں پر موجود رہا, انتظار کرتا رہا, پھر اس نے اس کو ٹکرایا. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ جو ہم عموماً کیا دیکھتے ہیں نذیر شاہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پولیس اہلکار کھڑے ہو کے روک بھی رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس طرح کی گاڑیوں کو, ڈبل کیبن گاڑیوں کو بہت کم ہوتا ہے. اگر رینجرز والے ہوں تو روک لیتے ہیں, پولیس والے کم و بیش ہی روکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اب تھوڑی مینٹیلٹی چینج ہونی چاہیے. اشفاق بھائی, اس پہ ایک تشویشناک بات ہے جو جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ سڑک پر کہیں جا رہے ہوں, آپ نے بھلے کوئی وائلیشن کی ہو, جب آپ کو ٹریفک والا یا رینجرز والا, پولیس والا کوئی بھی روکے, آپ سے آئیڈینٹی مانگے, آپ دکھائیں ٹھیک ہے, آپ سے گاڑی کے کاغذات مانگے, وہ دیکھے گا کہ گاڑی بھی آپ کے نام پر ہے, شناختی کارڈ بھی آپ کا ہے, انجن چیسز بھی میچ ہو جائیں, اس کے بعد وہ بتائیں آپ کو روکے گا یا جانے دے گا؟ اوبویسلی آپ کو جانے دے گا. تو اس دہشت گرد کی گاڑی بھی اس کے نام پر تھی, شناختی کارڈ بھی تھا, تمام چیزیں تھی. آپ یہ بتائیں اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو برین واش کیا جا رہا ہے, دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں, یہ ہمارا دشمن ملک جہاں سے یہ تمام چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں. گزشتہ رات بھی SIU نے ایک راگ ایجنٹ پکڑا ہے. تو کراچی میں سیکیورٹی کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارا اس ساری ڈسکشن کا ایک مین پوائنٹ یہ تھا. تھینک یو سو مچ نذیر آپ کا, آپ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ دے رہے تھے. اور بہت سارے بیریئرز بھی لگائے جا سکتے ہیں انٹری کی پوائنٹ پر, ہونے چاہیے. عام آدمی کے لیے تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہوتی ہے. CCTVs آر اے مسٹ. اور جو بھی پائلٹ پروجیکٹ ہو, اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دی ایئرپورٹ, بیکاز یہاں پر VVIPs بھی جاتے ہیں, عام و خاص ہر لوگ جاتے ہیں, غیر ملکی آتے جاتے ہیں. باقی ایریاز تو کسی کے لیے بھی مخصوص ہو سکتے ہیں. اور آج کے ٹائم میں اتنا مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو لگانا یا اس کا کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خیر مقدم. ہاں جی, تو وہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے, مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. میں کل بڑی بزی تھی, اس سے پہلے مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف اسلام آباد کی حد تک مجھے حالات پتا تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے, اس سے پہلے ہم نے بڑی تیاری نہیں کی ہے بہت وہ, لیکن اس سے ہم نے بندے کوئی نہیں لیے تیاری, پتہ نہیں کیا کیا. وہ جتنے 5 مینٹرز تھے اس کے بعد ہم نے ان میں سے پک کسی کو نہیں کیا. جو ٹیمز تھی, کہا جا رہا ہے کہ بہترین اویلیبل ٹیم تھی جس کو چناؤ کیا جا سکتا تھا شان مسعود صاحب کی قیادت میں. اچھا, لیکن بیٹنگ اچھی کی ہے صدف. عبداللہ شفیق اور اس کے بعد سائم ایوب صاحب جو شروع میں گئے تھے, سائم ایوب صاحب 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. لیکن پھر عبداللہ شفیق اور جو کپتان شان مسعود کی جو پارٹنرشپ رہی, دیٹ واز بریلینٹ. عبداللہ شفیق نے اپنی سینچری اسکور کی, اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے. شان مسعود نے زبردست کھیلتے ہوئے 150 رن سے اوپر بنائے اور پھر وہ بھی اپنی وکٹ گنوا بیٹھے. لیکن اور بابر اعظم نے 30 رنز بنائے تو آؤٹ ہو گئے. اور ابھی اس وقت سعود شکیل کریز پر موجود ہیں. نسیم شاہ وہ اس کے طور پر آئے ہیں. وہ ابھی تک ہم نے بنائے ہوئے کتنے 328 رنز بنائے ہیں اور 4 وکٹوں کے نقصان پر. تو اب آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر 1, بلکہ میں تجزیہ کیوں کروں, شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی میرا جو ایک امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس ٹیم میں جمی اینڈرسن ہے, نہ اس ٹیم میں آپ مارک ووڈ ہیں, نہ کوئی اور جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئرز کے بالر ہیں. کرس ووکس آئے ہیں, کافی عرصے کے بعد ان کی انٹری ہوئی ہے. ہماری بیٹنگ یکلخت اچھی ہو گئی ہے, وکٹ زیادہ فلیٹ ہے, بیٹنگ کے فرینڈلی ہے, یا پھر انگلش اٹیک جو ہے وہ کافی کمزور دکھائی دیا, یا ان سارے فیکٹرز کا کنٹریبیوشن ہے؟ بالکل اشفاق, آپ نے بڑے اچھے فیکٹرز بتا دیے. تینوں فیکٹرز ہی وہی ہیں. بہت ہے اس میں, تھوڑا انسپیرینس بالنگ اٹیک ہے, اور نمبر 3 وکٹ بالکل ہی فلیٹ ہے. ایسا لگ رہا تھا شروع میں کہ جیسے گھاس ہوگی, لیکن اتوار کی شام کو کیوریٹر نے ساری گھاس صاف کر دی. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ڈیفینسو اپروچ اپناتے ہو. لیکن ٹھیک ہے, اگر پاکستان 550-600 رن اسکور کرتا ہے اور پھر پاکستان بالنگ اچھی کرتا ہے, انگلینڈ کو روکتا ہے, اس لیے کہ انگلینڈ تیز بہت کھیلتے ہیں. انگلینڈ والے وہ کسی فکر میں نہیں ہوتے, کسی ڈر خوف میں نہیں ہوتے, وہ تیز کھیلیں گے تو پاکستان کو بالنگ اچھی کرنی پڑے گی. اور شاید ہمارا ہوم ایڈوانٹیج لگتا ہے کہ ہم اسی طرح کے پیچھے بنائیں. تو شاہد صاحب ابھی کہاں تک لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے, کیا ہم سکور بنا پائیں گے ٹوٹل اس اننگ میں؟ دیکھیں, اگر 328 سے کم از کم بھی 225-250 رنز اور ایڈ کریں, یہ سوچ کر کھیلیں کہ ایک اننگز کھیلنی ہے. اس لیے کہ ہم دوسری اننگز بہت ہی بری کھیلتے ہیں, چاہے وہ آپ آسٹریلیا کا ٹور لے لیں, چاہے بنگلہ دیش کے دونوں ٹیسٹ لے لیں. بنگلہ دیش کے ٹیسٹ میچوں میں 146 اور 172 ہم نے سیکنڈ اننگز میں بنائے تھے. پہلی اننگز میں ہم نے 448 بنائے, دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہم نے پہلی اننگز میں 274 بنائے. تو ہم یہ سوچ کر کھیلیں کہ ہم نے ایک اننگز کھیلنی ہے,
دوسری اننگز کھیلنے کے لیے ہمیں بہت تھوڑا سا اگر موقع ملے بھی تو ہم کھیلیں, لیکن دوسری اننگز سوچ کر کھیلیں کہ ہم دوسری اننگز میں بہت ہی ناکام ہو رہا ہے تو پہلی اننگز میں ہی 600 پلس یا 580 590 اس طرح کا اسکور کر لیں تاکہ انگلینڈ کو کچھ پریشر ڈال. سر ایک اور چیز یہ ہے کہ انگلش ٹیم میں چلیں بیٹنگ میں وہ جیسے پرفارم کرتے ہیں دیٹ از یٹ ٹو بی سین, لیکن آئی نو کہ اس فلیٹ وکٹ پر ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. دوسرا ایک چیز یہ میں کہنا چاہ رہا تھا, جو جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب سیکنڈ اننگز میں پاکستانی جائیں گے تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو مشکلات اس اعتبار سے ہوں گی کہ جو فلیٹ ٹریکس ہوتے ہیں وہ اسپنرز کے لیے آگے جا کے سازگار ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ہی اسپنر ہے ابرار کے نام پر, ان کے پاس 2 ہیں. دیکھیں ایک ٹیسٹ میچ میں یہی کہا جاتا ہے کہ پہلی اننگز کی بنیاد پر ٹیسٹ میچ جیتا جاتا ہے, تو پہلی اننگز میں اگر پاکستان کو لیڈ ملے گی تو پھر دوسری اننگز میں اتنا مشکل نہیں ہوگا. پاکستان نے ٹاس بڑا اچھا جیتا ہے, اس لیے کہ اگر پاکستان کو سیکنڈ بیٹنگ آخری 4تھ بیٹنگ کرنی پڑتی تو مشکلات زیادہ ہوتی. اب پاکستان کو چونکہ 3rd بیٹنگ کرنی ہے تو ریلیٹیولی مشکلات کم ہوں گی. پاکستان کی ٹیم اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر لیتی ہے, اپنے خلاف خود کھیل رہی ہوتی ہے. وہ فیکٹر اگر نہ ہوا, وہ اس کی ایک شرط یہی ہے کہ پاکستان کو پہلی اننگز کی کم از کم 150 سے 160 رنز کی لیڈ ملے. اور شاہد صاحب ابھی تو ظاہر ہے ہم اس سے پہلے جو ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے, ابھی شان مسعود, عبداللہ شفیق, ان دونوں نے مل کر جو ایک رنز بنا لیے ہیں. باقی بیٹرز آپ کو لگتا ہے, کیونکہ بابر اعظم کو اگر ان کے سکور ہم دیکھ لیں کوئی چینجز نہیں آئی, بابر کیوں اس طرح کا کھیل رہے ہیں, وہ کہ اب ان کے اوپر کیپٹنسی کا بوجھ بھی نہیں رہا. سو ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ وہ ڈر ڈر کے کھیل رہا ہے, اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, ٹیکنیک وائز اچھا ہے, پتہ نہیں کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہے. یہ وہ اتنا ایکسپریسو بھی نہیں ہے, میڈیا سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں سے بھی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, ٹویٹر پہ اعلان کر دیتا ہے, ٹویٹر پہ ہی بتا دے مجھے یہ پرابلم ہے بیٹنگ میں, تو شاید کوئی ایکسپرٹ آ کے اس کو بتا دے. سارے ایکسپرٹ بن جائیں گے. رنز نہ کرنا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بڑا پرابلم ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ان دونوں کی, شان مسعود کی اور اچھے پلیئر ہیں لیکن رسٹ کالم وہ بہت مایوس کن رہتا ہے. اب ملے گا. اور عبداللہ شفیق کی آپ جس بھی کرکٹر سے بات کر لیں, 2 بہت ہی اچھے لوگ پاکستان کرکٹ کے, مصباح الحق اور منصور رانا, اس کو لے کر آئے تھے, اس کے اوپر اعتماد کیا تھا, لیکن جب وہ رنز نہیں بناتا تو لوگ پھر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اس کی سینچری سے سب سے زیادہ پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوا. تو آگے ویسے اب آپ 4C کیا کر رہے ہیں؟ ویسے اس غیب کا تو نہیں جانتے, لیکن جو ہماری اس وقت نائٹ واچ مین نسیم شاہ آئیں گے, ظاہر ہے وہ ان کا ٹکنا, ہی کین پلے شارٹس, لیکن یہ ہے کہ ان کا ٹکنا ویسے خارج از امکان ہوتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, کتنا اسکور کر پائے گی ہماری ٹیم؟ دیکھیں پاکستان ٹیم کے اوپر کبھی بھی اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی. 1-2 وکٹیں شروع میں جلدی گر گئی تو ڈھیر ہو جائے گی, اس لیے کچھ کہنا اچھا نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہاں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 550 پلس پاکستان کو اسکور کرنا چاہیے. سعود شکیل بہت اچھا پلیئر ہے, رضوان ہے, اس کے بعد سلمان, آغا سلمان ہے, اس کے بعد عامر جمال ہے. تو پلیئر بہت اچھے ہیں پاکستان کے پاس, لیکن ایک دم سے ایک کے بعد ایک وکٹ نہ گرے تو پاکستان اچھا. سر ایک لاسٹ چیز میں اور صدف شروع میں جو تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ جو کپ ہوا تھا 5 مینٹرز کے ساتھ, بڑے پیسے خرچ, اس کے اندر سے کیا ایک پلیئر بھی نہیں نکل سکا جس کو پاکستانی کنڈیشنز میں, کیونکہ ٹیسٹ میچ ملتان میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, کوئی باہر کھلا کے ہم ان کو نہیں کریں گے, کسی نے اگر یہاں پر آؤٹ پرفارم کیا ہو تو اس کو نہیں لے سکتے تھے ٹیم میں؟ 3-4 پلیئر تو تھے اس میں, لیکن وہ وائٹ بال میں زیادہ اچھا سرو کر سکتے ہیں. ایک پلیئر جو پچھلے 4 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کا, بلکہ اب تو لاتے مار رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے پر, وہ کامران غلام ہے. اس نے 2 سینچریاں بنائی تھی. اس کو ریڈ بال کی ٹیم میں رکھنا چاہیے تھا, چاہے اس کو کھلاتے 11 میں یا نہ کھلاتے, لیکن کم از کم ٹیم کے ساتھ ہونے سے ایک پلیئر کو اعتماد ملتا ہے, وہ خوشی ملتی ہے کہ میں نے چیمپئنز کپ میں 2 سینچریاں بنائی تھی, تو میں ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ وائٹ کٹ پہن کر, ستارہ سجا کر پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوں. وہ اعتماد, وہ خوشی کامران غلام کو نہیں دی انہوں نے. کامران غلام should have been in the team, لیکن چلیں let's see, اللہ کرے کہ آگے کسی کو. I heard کہ جو انگلش پلیئرز ہیں انہیں کافی یہاں کا موسم جو ہے گرم لگ رہا ہے. ظاہر ہے وہ تو ہوگا, جہاں پر 26 پہ وہ کہہ رہے تھے گرمی شروع ہو گئی, ہم اے سی 26 پہ نہیں چلاتے, ہیٹ ویو کا الرٹ جاری ہو گیا تھا. یہ تو ہے. شاہد ہاشمی صاحب کا شکریہ ہم نے کر دیا. شکریہ, تھینک یو سو مچ ونس اگین. ہم شاہد صاحب کا ایک بار شکریہ دوبارہ سے ادا کر دیتے ہیں. تو موسم کی بات کر رہی تھی, جو ہمارے مہمان آئے ہوئے باہر سے, وہ کہہ رہے ہیں, اور سوچیں وہ ملتان میں تو خیر گرمی ہوتی ہے, لیکن انہیں ابھی پنڈی میں بھی ٹیسٹ کھیلنا ہوگا, اور بھی بہت سارے موسم کو دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب موسم کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب سوچیں وہ ویدر آ گیا ہے کہ جب ساگ بھی اویلیبل ہے,
گاجر کا حلوہ بھی بن سکتا ہے تو گاجر بھی مارکیٹ میں. لیکن ہاں کراچی کی حد تک میں بات کروں تو یہاں سردی کا کوئی آثار نہیں ہے, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جون جولائی جیسا ویدر یہاں پر آ گیا ہے اکتوبر کے مہینے میں. جاتے یہ نظارے ہو رہے ہیں گرمی کے کہ سمجھ نہیں آتی. رات کو ویسے کسی حد تک تھوڑی بہت لیٹ نائٹ فجر سے ذرا پہلے ہلکی خنکی محسوس ہوتی ہے, زیادہ نہیں, یعنی کہ لیکن اس سے ہٹ کے موسم گرم اور مرطوب دکھائی دیتا ہے. دیکھیں جب آپ کے جو آؤٹ فٹ ہیں, جو آپ کے کپڑے ہیں, اگر آپ وہی پہن رہے ہیں گرمیوں والے تو اٹ مینس کہ ویدر میں کوئی چینجز نہیں آئے. تو کراچی میں یہی معاملہ ہے. آج کل پارہ 39 ڈگری تک آج بتایا جا رہا ہے, آج یا کل 39 ڈگری تک جا سکتا ہے. اور جزوی لہر بتایا جا رہا ہے. جزوی تو میں نہیں کہوں گی, ایسا ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ گرم ہوتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوسط جو درجہ حرارت ہے وہ 3 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے. سو یہ کراچی کی حد تک معاملہ ہو گیا, لیکن ملک کے مختلف علاقوں میں ایز یوزول ایک نارمل طریقے سے ویدر جو ہے وہ اپروچ دکھاتا ہے اپنی. سو کوئٹہ, مستونگ, بلوچستان کے علاقوں میں بارش ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں ہوں گی, خاص طور پہ گلگت بلتستان اور کے پی میں بھی. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. موسم کے حوالے سے ان سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو سردار صاحب, گرمی جاتے جاتے اپنے جوبن دکھا رہی ہے یہاں پر, تو ہمیں تو اچھا خاصا محسوس ہو رہا ہے. دن میں تو خاصی گرمی ہوتی ہے اور ابھی جو پریڈکشنز آپ تصدیق کریں گے ان کی کہ پارہ کہا جا رہا ہے کہ 39 تک جا سکتا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سردار صاحب چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی چلیں. یہاں کے تو نظارے ایسے ہیں, کوئٹہ, یوب, بارکھان, موسیٰ خیل اور باقی جگہوں پر برسات ہو رہی ہے, جبکہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بارش کا امکان ہے. کراچی سمیت دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اچھا, میں جب اسلام آباد میں تھی تو ایک دن وہاں بادل بھی برسے, لیکن وہ گرج چمک کے ساتھ برسے. ہم کراچی والوں کو عادت نہیں ہے, یہاں بادل برستے ہیں تو آواز کوئی نہیں آتی, وہاں تو باقاعدہ جیسے فلمز میں نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. گرج برس ساون پھر آئے ہو. اچھا جی, سردار سرفراز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ جی ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ موسم کی بے رخی ہم سے کیوں چل رہی ہے اور کیا آپ ہمیں سن بھی پا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ کی آواز تھوڑی سی میں جو سن پایا ہوں وہ یہ کہ آپ نے کہا. سردار صاحب آپ کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کے؟ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, ہم آپ کے دیدار کو ترس گئے اور آپ ایک دم سے آپ سیٹ سے اٹھ کے چلے گئے. اچھا نہیں میں اصل میں وہ کنفیوژن یہ ہوا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ کال پک کر رہے ہیں آپ. اوہو, چلیں آپ تشریف فرما ہو جائیں, ہم اور ہمارے لاکھوں کروڑوں ناظرین آپ کو دیکھ سکیں تاکہ. جی بہت شکریہ. دیکھیے اکتوبر, ہاں جی بولیے. جی میں کہہ رہا تھا کہ اکتوبر تو آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے کراچی میں, مئی اور جون کے بعد. اور پچھلے 7-8 دن تو اکتوبر کے 6 یا 7 دن اچھے گزرے ہیں, لیکن کل سے گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب مانسون ختم ہوتا ہے تو سی بریز کی فریکوینسی اسپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے اور ونڈ چینج ہو جاتی ہے جیسے ہی, اور خاص کر لوور ایٹماسفیئر میں یعنی 5000, 7000, 10,000 فٹ پہ جو ہائی پریشر بن جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کراچی کے اوپر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. اب کل سے ہوا جو ہے نا ویریبل سی ہے, کبھی شمال مشرق کبھی شمال مغرب, اس درمیان ویری کر رہی ہے. اور اگلے 4-5 دن بھی یہی ٹرینڈ رہے گا, تو کراچی میں گرمی رہے گی 38 سے 40 کے درمیان ٹیمپریچر اگلے 4 سے 5 دن. تو یہ تو ہیٹ ویو والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے خود کہا کہ جون جولائی اور مطلب ظاہر ہے 40 تو بہت ہے. جی لیکن اس میں فرق ہے. جو آپ کو پتا ہے مئی اور جون میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, 50 سے 60% ایوریج چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس وقت چونکہ ڈرائی ونڈ ہوتی ہے یوزلی, خاص کر دن کے پہلے حصے میں یعنی 2-3 بجے تک عموماً ونڈ چلتی ہے, یا اس کا رخ کم از کم ہوتا ہے شمال مغرب سے. تو جو بلوچستان کے خشک علاقے ڈیزرٹ ان کی طرف سے, یا تھر پارکر آپ کے تھرور کی طرف سے, تو وہ جو ڈرائی ونڈ ہوتی ہے تو اس کی نسبت اس کے باعث ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے, تو اس لیے ہیٹ ویو کا ایسا کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے. لیکن دن کا ٹیمپریچر خاصا زیادہ یعنی 38+ میں ہی جانے کا امکان ہے, آج بھی کل بھی, اگلے 4-5 دن یعنی ویکنڈ تک یہ سلسلہ رہے گا. اس کے بعد یہ پھر چینج ہوگی ونڈ. اگر امکان یہی ہے کہ ویسٹرلی ساؤتھ ویسٹرلی ہوگی تو ٹیمپریچر تھوڑا نیچے آ جائے گا. لیکن اکتوبر کا ویسے ہی ٹیمپریچر اگر ایوریج بھی آپ دیکھیں نا تو 35.6 ہے, جو کہ جون کے ٹیمپریچر کے جسٹ قریب ہی ہے. لیکن اس میں مئی جون اور اس اکتوبر کی گرمی میں فرق ہیومیڈیٹی کا ہوتا ہے. اوکے, تو اب باقی ملک کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال رہے گی. بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور بارش کئی مقامات پہ ہو بھی رہی ہے.
تو کیا سچویشنز رہے گی اور ہماری فصلیں وغیرہ کوئی ہیں ابھی جن کے اوپر ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے لکیلی اتنی بہت کوئی اس طرح کی نقصان دہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں. اچھا اسپیل ہوا ہے کچھ علاقوں میں, کے پی میں اور اسی طرح سے نارتھ پنجاب میں اچھی تیز بارش ہوئی ہے پچھلے 2 دنوں میں. کہیں درمیانی ہوئی ہے, کہیں بلوچستان میں کل ہوئی ہے ہلکی بارش ہوئی ہے کہیں, اور کہیں درمیانی بارش ہوئی ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ کل تک ہے سلسلہ ہوئی نارتھ پنجاب اور پھر کے پی کے کچھ علاقے اور پھر ادھر اور پھر سبسائڈ کر جائے گا. یعنی 9 اکتوبر کے بعد ختم ہو جائے گی یہ بارش کا جو سلسلہ چل رہا ہے, وہ بھی زیادہ شمال میں ہی ہے. اور آگے تو پھر ڈرائی ویدر ہی ہے. فصلوں کا جہاں تک ہے اس وقت دیکھیے کے پی کے خاص کر جو شمالی یا پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں جوار باجرہ یا مکئی کی فصل ہوتی ہے. اسی طرح سے ادھر سندھ میں تو فصلیں آپ کو پتہ ہے کاٹن واٹن کی تو فصل نکل چکی ہے تقریباً, لیکن اور جو مقامی فصلیں ہوتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اتنی کوئی اس طرح کی بارشیں نقصان دہ نہیں ہیں فی الحال. اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی تھوڑا رینی ویدر ہے. ہاں بالکل. دیکھیے یہ جو اس وقت کی کلائمیٹ ہوتی ہے نا 15 ستمبر کے بعد سے لے کر 15 دسمبر تک آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ جو 2.5-3 مہینے ہوتی ہیں یہ کلائمیٹیکلی ڈینگی کی گروتھ کے لیے یا اس کی نشو و نما کے لیے بڑے فیوریبل ایک طرح سے ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب ایوریج ٹمپریچر آپ کا مین ٹمپریچر 26 سے 30 ڈگری کے درمیان چل رہا ہوتا ہے. اب جب یہ منیمم 15-16 ڈگری پہ آ جاتا ہے تو پھر ڈینگی ایک طرح سے نا اس کی وہ ختم ہو جاتا ہے, جو رسک بڑھنے کا رسک ہوتا ہے. تو اب یہ کنڈیشن ایسی ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر کی بہت ضرورت ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے. ادروائز یہ جیسے کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ شہروں میں تو بڑھتا جا رہا ہے, کراچی میں بھی اسی طرح سے تو پنڈی میں بڑھنے کے کیسز آ رہے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی. چلیں تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم سے گفتگو کی. تو چلے جی اب آگے دیکھتے ہیں جی ویدر کیا اپنے تیور دکھاتا ہے, اور ویدر سے ہم دیکھتے ہیں تھوڑی چینجز آتی ہیں تو ہمارے کھانے جو ہیں وہ بھی ہم ڈفرینٹ پھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. رینی ویدر ہو تو ذرا پکوڑوں کا دل کرتا ہے, لیکن کھانے سے مجھے یاد آیا کہ آج کل جس طرح کے برتن استعمال ہو رہے ہیں نان اسٹک پہ زیادہ فوکس ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. پلاسٹک کے ایون کہ لوگ مائکرو ویو میں پلاسٹک میں رکھ کے کھانا گرم کرتے ہیں, وچ از سو بیڈ فار یور ہیلتھ. لیکن ایک زمانہ وہ جو یہ تھا نا کیا نام ہے اس کا, یہ جو نان اسٹک میں بھی اوپر سے وہ کھرچنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی نقصان دہ, وہ مائکرو پلاسٹک آپ کی باڈی میں جا رہے ہیں. پہلے جو آپ تذکرہ کر رہی تھی آپ کو پتہ ہے وہ گانا آیا کرتا وہ بھانڈے کلی کرا لو پرانے نوے بنا لو, اور اس کے ریٹس بھی آگے مینشن کرتے تھے. آ گیا ہے شیدہ کلیگر, یہی تھا نا گانا بھائی. آپ اس کو کتنے ہی عرصے استعمال کر لو وہ خراب نہیں ہوتے. یعنی کہ پیتل کے برتن اور تانبے کے برتن وہ استعمال ہوا کرتے تھے, اچھے بھی لگتے تھے. اب آج کبھی ٹریڈیشنل کھانا کہیں آپ کھانے جائیں تو باقاعدہ ایسے برتنوں میں سرو کیا جاتا ہے. تو جام فرید لوگ کو اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں. پرانے وقت میں تانبے اور پیتل کے برتنوں کی کلئی کے ذریعے چمکانے اور نیا جیسا کروانے والی شاندار روایت وقت کی جدت اور زمانے کے بدلتے برتنوں کے استعمال سے سخت متاثر ہونے لگی ہے. تانبے کے برتن ختم ہو چکے ہیں, اب سلور وغیرہ اسٹیل یہ چیزیں نکل آئی ہیں. پلاسٹک کے برتن نکل آئے, ایڈیشن بہت ہو چکا, تو اس لیے گورنمنٹ نے اس چیز کو بند کر دیا. برتنوں کی کلئی کرنے کا ہنر چند عشرے قبل عروج پر تھا, تاہم دور جدید میں یہ کام سندھ بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی دیکھنے کو ہی رہ گیا ہے. حیدرآباد کے علاقہ سری گھاٹ میں واحد کلئی گر عبدالحمید بزرگی میں بھی شاندار ہنر کلئی کے ذریعے گھر کا گزر سفر کرنے میں مصروف ہے. 70 سال سے کام کر رہے ہیں. کام کا ایسا تھا کہ ہمیں پانی پینے کو فرصت نہیں ملتی تھی. اب تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں, کوئی نہیں آتا گرا. جو پرانے برتن ہیں رکھے ہوئے وہی چل رہے ہیں, نیا تو کوئی بن ہی نہیں رہا ہے. شہری گلی کوچوں میں کلئی گروں کی آوازوں والی پرانی یادوں تانبے اور پیتل کے برتنوں کو آج بھی یاد کرتے نظر آتے ہیں. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ جام فرید لاکھو, ARY نیوز حیدرآباد. کیا بات جی تو اب وقفہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج 8 اکتوبر ہے جی, اور 8 اکتوبر کے اگر ہم بات کریں تو آج سے 19 برس پہلے if I'm not mistaken تو ایک زلزلہ ایسا آیا تھا کہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. انیشیلی جو خبریں آئی تھیں وہ مارگلہ ٹاورز کے کچھ حصوں کے گرنے سے آئی تھیں, کیونکہ زیادہ امپیکٹ وہاں پر انیشیلی پتہ چلا تھا کہ وہاں پر ہے, اور وہاں پر لوگ اپنی جانوں سے بھی گئے تھے. لیکن جب آزاد کشمیر سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو پھر اس واقعے کی ہولناکی کا اندازہ ہوا کہ کس قدر تباہی کی داستانیں رقم ہو چکے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے, ویڈیو اسٹریمنگز وغیرہ اتنی نہیں تھی. لیکن بعد ازاں جب لوگ وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ خاندان کے خاندان دفن ہو گئے تھے. بچے اسکولوں میں
دفن ہو گئے تھے اور ایک کنکریٹ کا پورا ملبہ وہاں پر دکھائی دے رہا تھا، جو جہاں پر تھا وہ وہاں پر تھم گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ویو آئی تو ہم نے کہا کہ چلو یہ سلسلہ ہے گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد دوسری ویو نے کسی کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا، گھر سے نکلنے کا موقع تک. اور مجھے یاد ہے اشفاق، ایک منظر جو ٹھہر گیا تھا ہمارے ذہنوں میں اور آنکھوں میں ہمارے، کہتے ہیں نا ٹھہر گیا تھا، وہ تھا وہ ایک گھڑی تھی. جس ٹائم زلزلہ آیا تھا تو وہ ظاہر ہے وہیں پہ وہ گھڑی رک گئی تھی. 8:52 کا ٹائم تھا اور وہ بار بار جب یہ منظر ہم دیکھتے تھے تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ تباہی کیا ہوئی. آپ نے بات کی نا کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنی جلدی لوگوں کی ایکسیس نہیں تھی. اس وقت جو یہ ٹریجڈی ہے، یہ ٹریجڈی انفولڈ ہونے میں دنوں لگ گئے. اور وہ جو ایک ٹراما تھا جس سے لوگ گزر رہے تھے، جہاں امداد چاہیے تھی. مجھے یاد ہے ایک بہت ہی جگہ پر جہاں پہ جانا مشکل تھا، ایک بڑے معروف صحافی وہاں پر گئے تو ایک ماں وہاں پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بچے جو ہے وہ سارے ملبے میں دب گئے تھے. تو یہ ایسے مناظر ہم نے ہولناک دیکھے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ مشینری کا وہاں پر پہنچنا، کتنے لوگ، مجھے سب سے زیادہ جو چیز ہانٹ کرتی ہے وہ یہ کہ کتنے لوگ، اور یہ چیز ابھی غزہ کے حوالے سے بھی ہانٹ کر رہی ہے کہ کتنے لوگ کئی دنوں تک وہاں پر ملبے کے نیچے دبے رہے، اسکولوں میں بچے دبے رہے، چھتوں کے نیچے، ملبے کے نیچے زندہ رہے، اور اس کے بعد وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے، ان کو نکالا نہیں جا سکا. یعنی کہ اب تو ہیومن لائف کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ایسے سینسرز آ گئے ہیں کہ اس کی مدد سے کہیں پہ بھی انسانی زندگی یا زندگی کہیں پر موجود ہو تو آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں. اس وقت کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اس طریقے سے تباہی کے جو ہم نے مناظر دیکھے اس کے بعد لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کو زندگی کی طرف واپس لوٹنے میں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مٹیریلی کچھ کھو دیا ہے، ایموشنلی بہت لوگوں کا نقصان ہوا. ظاہر ہے جب اب کسی کا جاتا ہے پیارا تو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، کیسے وہ ریکور کرتا ہے، ہیلنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے طاہر شہزاد تنولی ہیں، ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. چلیں جی، آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر ٹراما ابھی بھی کسی زلزلہ متاثرین کے، جنہوں نے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی ہے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کر کے ان کے دل آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریق رحمت کرے. آمین. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. خبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور صدف عبدالجبار، مہمان اداکار، ساتھی تجزیہ کار، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. And what about you؟ تجزیہ کار، ساتھی آپ تجزیہ. نے یہ شو میں مانا ہے کہ آپ مہمان اداکار ہیں، اسی وجہ سے آپ دوسروں کو بھی یہی القاب جو ہیں وہ دیتے ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. ساتھی تجزیہ، یہ میرا انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا. I don't agree with that at all. مذمتی قرارداد آپ پیش کر رہے ہیں. بالکل. اور اس کے لیے ووٹنگ کروائیں. جتنی بار آپ مجھے ایسے انٹروڈیوس کرائیں گے میں اتنی بار اپنا احتجاج چکا. آپ مذمتی قرارداد پیش کریں اور اس کے اوپر ووٹنگ کروائیں. دو لوگوں میں کیا ووٹنگ ہوگی؟ All those in the favor of the salary increase. میں جس کو مخاطب کرے وہ اپنا کنسرن بتا رہی ہے، تو ووٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ بات سنیں، لیکن ایک معاملے پر تو ہم اتفاق کر سکتے ہیں نا کہ اپنی تنخواہ میں اضافے کی ہم قرارداد پیش کریں اور خود ہی اس کو منظور کر لیں. کوئی بھلے اس کو بڑھائے نہ بتائے. یہ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس پہ مزید سوچا جا سکتا ہے. بہرحال خیر، ہمارا ایک بار پھر سے آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے. یہ گھنٹہ 10 بجے کا بھی، اس میں بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ تمام جو زندگی میں جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں لائف کے، ان کو ڈسکس کیا جائے. اسپیشلی ہم ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن اس لیے کرتے ہیں کہ جتنی اویئرنیس ہوگی اتنا ہی ہم بہتر طور پہ اپنی صحت کا اور اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. میچ شروع ہو گیا جی. دوسری جانب پاکستان ورسز انگلینڈ، آج سیکنڈ ڈے کا کھیل ابھی 10 بجے سے سٹارٹ ہو چکا ہے. ویدر پریڈکشن وہاں پر کوئی ایسا نہیں، وہاں پر کوئی نہیں، ویدر چل ہے. ہاں، کوئی وہاں پر امکان وغیرہ سچ نہیں ہے. تو چلیں جی، یہ سلسلہ ہے تو اب امکانات ہیں کہ جی کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب سے کچھ پہلے ہم نے ایک پریزنٹیشن دکھائی تھی اپنے شو میں، اور پریزنٹیشن تھی بیسکلی ایک ہونہار پاکستانی نژاد 17 سالہ طالبہ عانیہ سلطان کی، اور یہ بیسکلی ایک ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریزنٹیشن دکھائی گئی تھی. اچھا، پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہمارے جو بجٹ میں جو حصہ تفویض کیا جانا چاہیے صحت پر اور ایجوکیشن پہ، وہ بہت کم ہے. اچھا، صحت کے معاملے میں دوسری چیز یہ ہے کہ جو حصہ لگایا بھی جاتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اس طریقے سے خرچ نہیں ہو پاتا
वो मिस मैनेजमेंट उसकी बहुत है। अच्छा, अब ये है कि ये आनिया सुल्तान का जो हम तस्करा कर रहे हैं, ये बेसिकली ए लेवल्स की तालिबा हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्पानवी, स्पेनिश को कहते हैं ना? हाँ, स्पेनिश लैंग्वेज के अलावा ड्रामा के मज़ामीन पढ़ रही हैं। वो कम्युनिटी की एक पुरजोश और फाल रुकन भी हैं, और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर यूटोपियन हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेजेंटेशन दी थी। अब आगे आप बताइए। अच्छा, यूटोपियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये क्या है और इससे कैसे हमारा मुल्क स्पेशली फ़ायदा उठा सकता है, तो क्यों ना हम बात कर लेते हैं। तालिबा आनिया सुल्तान हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आनिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। First of all, tell us about that presentation you gave to the platform Utopian Healthcare System. What was it about? So I had the opportunity to be Anya, sorry to interrupt, we can't hear you properly because of some technical issue. तो ज़रा इसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये मैंने दरख्वास्त की है कि अब दोबारा से इसको देख लिया जाए ताकि ये मामलात जो हैं वो थोड़े से सेटल हो सकें और हमारी आवाज़ उन तक जा सके, आनिया तक, और आनिया की आवाज़ हम तक आ सके। बहरहाल बात ये है कि असल मसला ये है कि चीज़ों को पिन पॉइंट करना और आइडेंटिफाई करना कि हेल्थ केयर सिस्टम के बेसिकली इश्यूज़ हैं क्या, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से जो लोगों के एक मसीहाई की जा सकती है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो कभी आपको डॉक्टर से शिकायत होगी, कभी सीनियर लेवल के डॉक्टर से शिकायत होगी, कभी आपको जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनसे शिकायत होगी, कभी वहाँ की मैनेजमेंट से इश्यूज़ होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो विद इन द वो सारे मामलात रहते हुए उनको किया जा सकता है। तो दूसरे मुल्कों के हेल्थ केयर सिस्टम और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये भी ज़ाहिर है देखना बहुत ज़रूरी है। मासवा इसके कि वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो ज़ाहिर है कि उस एतबार से बजट में एक अच्छा खासा हिस्सा वो रखा जाता है। एंड प्लस जितनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है उसका रिकॉर्ड आपके डॉक्टर के पास होना या जो हॉस्पिटल है उसके पास होना वो बड़ा मैटर करता है, ताकि पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसको देखते हुए उसको आगे अगर कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो रेकमेंड किया जा सके। और अब हम एक ऐसे टाइम में हैं जब बहुत सारे, जैसे कोविड का टाइम गुजरा, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से अब बहुत तरक्की हो गई। एआई बहुत कुछ हेल्प कर सकता है जहाँ पे वो दीगर शोबों में कर रहा है, तो यहाँ भी क्योंकि वो टाइम जो है वो बचा रहा है। जितनी चीज़ें पहले ज़माने में जिस तरीके से सर्जरी हुआ करती थी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी, तो रोबोटिक सर्जरीज 3000 मील दूर से अभी रिसेंटली सर्जरी की गई। अच्छा जी, चलिए आनिया से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, इस सेटअप पे हम मज़ीद बात करेंगे। आवाज़ क्लियर होना देखा, समझ में आया ना आपको? आवाज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो 1 सेकंड में हो गई, लेकिन ये इंसान कर सकते हैं, ये रोबोट नहीं कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती, कंप्यूटर नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली भाई बात यह है कि अगर हम शहर कायद की बात करें, कराची की बात करें, तो जहाँ यहाँ पर और मसाइल हैं वहाँ पर बदनज़मी भी है ट्रैफिक की। मैं कल ही ड्राइव करते हुए जा रहा था और मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि जो आपका फास्टेस्ट लेन है वहाँ पर बाइक सवार बड़े मज़े से वहाँ पर ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, हालांकि फ़ोन पे बात करते हुए, गुजरते हुए, बग़ैर लाइट्स के, बग़ैर किसी सेफ्टी मेजर के, और इंतहाई राइट साइड पे। हालांकि इट्स अ क्राइम कि आप उस साइड पे इंतहाई फास्ट लेन पे जा रहे हो। उसके साथ साथ फिर सड़कें आप देखें तो यहाँ पर गड्ढे हैं, अंडर एज ड्राइविंग यहाँ पर एक मामूल है, लाइसेंस बनवाना, गाड़ियों को मेंटेन करना वो हम अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। और उसका नतीजा फिर उसके साथ साथ जो मज़दा चलाने वाले, ये जो बसें चलाने वाले, ये जो वैन्स चलाने वाले ड्राइवर हैं, ना तो इनकी ड्राइविंग की तरबियत होती है, ना इनके कोई चेक्स होते हैं, या इनकी गाड़ियों के फिटनेस के सर्टिफिकेट वगैरह भी जिस तरह से एक्वायर किए जाते हैं, उसके नतीजे में जो हादसात होते हैं। तो गुज़िश्ता 9 माह के दौरान, ये साल चल रहा है, यानी कि सितंबर तक का ये डेटा है, उसमें 550 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए हैं सिर्फ ट्रैफिक हादसात में। और फिर सड़कों की बदहाली, मैंने जिस तरह से तस्करा किया, ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करना, ये बड़ी वजूहात करार दी गई हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट है जो कि अफजल खान साहब ने तैयार की, आपको दिखाते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया से मुताल्लिक आइनी तरमीम से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट में आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि जी आइनी तरमीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होने पर कलादम करार दिया जाए। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुताल्लिक आर्टिकल 179 को बुनियादी आइनी ढांचा करार दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। सो एक और दरख्वास्त आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है।
خیر اس سے پہلے ہم ٹریفک کے حوالے سے اشفاق بات کر رہے تھے، لیکن مجھے بھی بتائیے کہ اس پر بہت ڈسکشن ہوتی ہے، سالوں سے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم کسی بھی اب تو بہت ساری ریسرچ اور بہت کچھ ہمارے سامنے، ماڈلز بہت سارے ہمارے سامنے، ہم اس کو بنیاد بنا کر بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں اپنے شہر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں صدف، آج سے تقریباً کچھ دن پہلے کئی گروپس ہیں جن کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں فیس بک پہ، وہ اچھے گروپس ہیں، وائس آف کسٹمرز اور اس طریقے سے وائس آف امپلائیز ایٹسیٹرا گروپس ہیں. ان میں سے ایک گروپ میں ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، ایک صاحب نے جو کہ بائک سوار تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ سے جا رہا تھا، میں نے بس ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور ذرا سا رانگ چلا گیا تو مجھ پہ جو ہے انہوں نے 2000 روپے کا چالان کر دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے. اب آواز اس چیز پہ ضرور بلند ہو سکتی ہے کہ قانون سب کے لیے ہے تو سب کے خلاف کارروائی ہو جو جا رہے ہوں، لیکن اس پہ آواز بلند ہونا کہ ذرا سا ہی تو رانگ گیا تھا اور ہیلمٹ نہیں پہنا تھا تو وہ تو میرے لیے مسئلہ تھا، ان کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ اس سے آپ انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوانین کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کتنی کم ہے کہ ایک جائز چیز ایک پولیس آفیسر کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ وہ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں. کل جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو فلسطینیوں پر جو مظالم ہیں اسرائیل کے، اور خاص طور پر یہ اب تک ویسے جو آفیشیل فگر ہے اس کے مطابق تقریباً 40,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ان آفیشیل نمبر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے اور جو نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. تو کل پاکستان نے یہ کیا کہ اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا اور ایوان صدر میں تمام جماعتیں ایک میز پر جمع ہو گئیں. صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام رہی ہے، اور اے پی سی کے میزبان ہی صدر زرداری تھے، اور انہوں نے کہا کہ آفیشیلی 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے، صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. It's been 1 year since the start of the brutal Israel aggression on Gaza. Besides massively destroying health and education infrastructure, now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemned the Israeli barbarism. Pakistan would continue to support the rights of the Palestinian people and would constantly advocate two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East. اچھا، اس موقع پر اور اس کانفرنس سے مختلف شخصیات نے خطاب بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف، اور جب وہ UN میں بھی تھے تب بھی انہوں نے بڑا موقف اپنایا فلسطین کے حوالے سے. تو وزیر اعظم کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک آزاد فلسطین ریاست قائم ہو، ہماری یہ خواہش ہے، اور اب سب کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم جس طریقے سے فلسطین کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو معاشی طور پہ مدد کی جا سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور کل کا دن اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ 1 سال ہو گئے ہیں جب اسرائیل کی بربریت کا آغاز آج سے 1 سال پہلے شروع ہوا تھا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق سفیر شہری رحمان صاحبہ. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ. اور بڑی زبردست یہ کانفرنس رہی، ایک بڑا یونائٹڈ میسج گیا دنیا کو پاکستان کی طرف سے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، بڑا کلیئر، جو کہ ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک کی طرف سے بڑی اس پہ خاموشی رہتی ہے. پاکستان کی طرف سے ایسا میسج جانا، کیا دوسری کنٹریز بھی اس سے انسپائر ہو سکتی ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیے، ہم نے یہ 40 گھنٹے کے اندر کانفرنس آرگنائز کی کیونکہ فلسطینیوں کی طرف سے کال بھی آئی تھی کہ 7 اکتوبر کا 1 سال ہو گیا ہے. یہ ایک بہت ہی دردناک اینیورسری ہے ان کے لیے، اور اسرائیل کی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں بربریت کا یہ الغاز جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتا. اور اس پر پھر ہماری سوچ تھی کہ ساری پارٹیز مل بیٹھ کر اگر ایک مشترکہ اعلامیہ اور میسج دیں تو یہ بہت ہی ایک مؤثر طریقہ ہوگا. ہر دنیا کے کیپٹل میں جائے گا، ہمارے سفیر لے کے جائیں گے، اور پھر ظاہر ہر عالمی فورم پر بھی اس کی بات ہوگی، اور ایک پاکستان سے مضبوط اور مربوط رد عمل نظر آتا ہے. نمبر 2 جی، یہ ایک فلسطین پر قومی وحدت کا بھی پیغام جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے ہر پارٹی کو بلایا تھا. یہ جوائنٹلی ایوان صدر میں تھی، لیکن اس میں پرائم منسٹر بھی ظاہر وہاں موجود تھے، وہ بھی ہم نے جوائنٹلی کیا اس ایکسرسائز کو حکومت پاکستان کی طرف سے. اور مگر ہر پارٹی کی سوچ اور ان کی جو قدغن اور آگے جانے کے مسائل ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا.
تو اس میں جب اس طرح کا میسج آتا ہے جی میں سمجھتی ہوں اس کی بہت ایک اہمیت ہوتی ہے. وہ روایتی میسج نہیں ہوتا جو ہم ایشو کرتے ہیں نا. اب لگنے لگا ہے کیونکہ جو حالات فلسطین میں پھر لبنان میں ہوتے جا رہے ہیں, اسرائیل کو جو کھلی چھوٹ ہے, اس کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کالونائزیشن کا آگے پروجیکٹ لے جاتے جا رہے ہیں. بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کہی کہ یہ لبنان میں جاتے جا رہے ہیں. صدر نے بھی اپنی تقریر میں مینشن کیا کہ جو اس وقت لبنان میں ایک نیا فرنٹیئر بن رہا ہے جی, وہ کالونائزیشن کا پروجیکٹ ہے. جی تو اس میں ہاں یہ ڈسکورس بھی وہاں شفٹ ہونی ہے کہ ایک طرف نسل کشی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ تبادل سے کالونائزیشن کر رہے ہیں, نقل مکانی کر کے آپ ممالک کو ڈسٹروائے کر کے پورے وہاں اپنی پریزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک گھناؤنا افیس ہے اس پوری. اور شہری صاحبہ ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا کہ لوگ تو جو لوگ کمپلیکسٹیز نہیں سمجھتے پالیٹکس کی اور خاص طور پر ریاستوں کی, ان کے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا, لیکن یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر ریلائی کرتا ہے, اور آئی ایم ایف کو آپ کو پتہ ہے کہ آرم ٹوئسٹنگ پہلے امریکہ کیا کرتا تھا ڈو مور کے ذریعے, اور اب ایف اے ٹی ایف کے ذریعے بھی کافی ریسٹرینٹ لگائی جا سکتی ہیں. اور آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن کے اپروول کے بغیر کبھی بھی آگے پروسیڈ نہیں کرتا. ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر امریکہ کا جو بلو آئیڈ بوائے ہے وہ اسرائیل ہے. تو ایسے میں بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ پوری سیاسی قیادت نے یہ تمام چیزیں اپنی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ بیان دیا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی بالکل. اور ہم غیر ذمہ داری کا کوئی مظاہرہ نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ دیکھیے ایک انیکویویکل سپورٹ نظر آنا چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس طرح جو بچوں, عورتوں, جرنلسٹ, ایڈ ورکرز, جن کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں, اور یہ نئی انتہا ایک ریڈ لائن تو کراس کر چکے, تو نئی انتہا کا سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے جی. تو اگر ہم نہ بولیں, اس پر خاموش تماش بین رہیں یا ہاتھ اپنے مروڑتے رہیں اور کہیں کہ بہت برا ہو رہا ہے, تو وہ بھی کم ہے جی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, ظاہر ہے ہمارے لیے کوئی چیز رسک سے بغیر کی خالی سے نہیں ہوتی. اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بھئی آپ نے لائیو پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی, چیئرمین بلاول اور پرائم منسٹر نے کنکلوڈ کیا, اور شروع میں نے صدر اور میاں نواز شریف کو انوائٹ کیا تھا, بیچ میں ساری قیادت آئی ہوئی تھی ملک کی, اور ہم نے سب کو موقع دیا. اب یہ اور اعلامیے میں بھی سب نے اپنی چیزیں ڈالی, گزارشات ڈالی, اور ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں غیر متزلزل اس وقت سپورٹ اور یکجہتی کا مظہر تھا یہ پیغام, اور میرے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے کہ وہاں ورکنگ گروپس کی بات کی گئی. وہاں چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہمیں ڈپلومیسی پر بہت تیز کرنی ہوگی, انوائز لگائیں, لوگوں کو بھیجیں, پارلیمنٹیرینز کو استعمال کریں, کیونکہ جو روایتی طریقے ہیں وہ اب کام نہیں کر رہے. آپ نے ورکنگ گروپس کی بات کی, وہاں پہ آیا کہ عملی اقدامات ہونے چاہیے. آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا کہ ایمبیسڈرز جائیں اور لوگ جائیں اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. تو کن ممالک کا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کن کے پاس جائیں, کنہیں بتائیں, کیونکہ جس طرح اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے ویسٹ کی, امریکہ کی, کس کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ دیکھیے دو باتیں. ایک تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا نے زیادہ پیش رفت نہیں کی یا آگے جانا چاہیے, ایک تو یہ بات ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جی آپ ریاستوں اور عوام میں تفریق کریں, یعنی کہ جہاں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو سپورٹ ہے, وہاں ایسا زمین پہ نظر ضروری طور پہ نہیں آتا. مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک میں, ویسٹرن ممالک ہیں جس میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, مطلب روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں فلسطین کے حوالے سے جی, اور کافی مہینوں سے ہو رہے ہیں. چاہے وہ آپ لندن کے شہر کو دیکھ لیں, چاہے اسپین کو دیکھیں, بہت سارے ممالک ہیں. امریکہ میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں جی. تو یہ ریاستیں ایک بات کر رہی ہیں اس وقت, اور وہ پیچھے میں سمجھتی ہوں ریاستیں پیچھے رہ گئی ہیں. اور ایک چیز شہری صاحبہ, یہ بات آپ کی درست ہے, اور لوگ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, لیکن چلیں ہماری ریاست کا موقف تو سامنے آ گیا. لیکن ایک چیز میرے لیے بڑی کھٹک رہی ہے,
دیکھیں ایک تو وہ ملک ہیں جیسے جس میں امریکہ ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یہ وہ ملک ہو گیا جن کا ایک موقف الگ ہی ہے ٹورڈز اسرائیل, یعنی کہ ان کے لیے تو اٹس دا فیوریٹ کنٹری. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک نئے مشرق وسطیٰ کی اصطلاح یوز کرتے ہوئے 2 میپس دکھاتے ہیں, 2 نقشے دکھاتے ہیں, جس میں ایک تو فلسطینی ریاست دکھائی نہیں دیتی, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک مکروہ کچھ ملکوں کو قرار دیتے ہیں, کچھ کو گرین سائڈ پہ دکھاتے ہیں, جس میں سعودی عربیہ ہے, اردن ہے, جس کے اندر ایجپٹ ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ ایجپٹ اور یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ 7 روزہ جن کے ساتھ وہاں پر 1967 میں بڑی اچھی خاصی لمبی جنگ ہوئی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عرب کنٹریز کو بھی خطے کے لیے ناٹ جسٹ فار دا پیلسٹینینز اور لیبنیز اور ایرانینز, اپنے لیے اور خطے کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے جنگ کو ختم کروانے کے لیے؟ ڈس ایسوسیٹ کریں اسرائیل سے. تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 1967 کی جنگ طویل تھی اور اس میں کافی ان کو ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے ڈیمیجز ہوئے, لیکن آگے چاہتے ہوئے ہمیں بھی جواب اپنا آپ کا ضمیر بھی ہوتا ہے جی, اور انسان کو ہماری زندگی اس پلانٹ پہ محدود ہوتی ہے جی, حیاتی, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم بغیر مطلب آپ کو غیر ذمہ دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک کوئی نہ کوئی ٹھوس سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, اس لیے یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. اور میں کہنا چاہتی ہوں جی, مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو انویٹیشن گیا, فارمل گیا, لیکن انہوں نے آنے کی مطلب زحمت نہیں کی, بلکہ کہہ دیا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس مسئلے پر میں سمجھتی ہوں ان کو آ کے اپنا مسئلہ دینا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ یہ ہر نظریے اور مسلک سے ہمارے لیے بالا ہونا چاہیے. کشمیر ہو یا فلسطین ہو, خود ارادیت کے حق کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ہمارے لیے مقصود ہونا چاہیے جی کہ ہم اس میں اپنی پوری آواز شامل کریں اور ہر فورم کو. لیکن شہری صاحبہ, ابھی آپ کو جو خطے کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, خاص طور پر اسرائیل کی ایڈوانسمنٹس, اور اس دن بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی, ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو ہم نے لیبنی فوج کی عدم موجودگی کی بھی بات کی تھی, اور وہاں پر بھی جو ڈیوائیڈ ہے, پلس خطے میں جو الگ سے ڈیوائیڈ موجود ہے, پلس اسرائیل ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اگینسٹ ایران اینڈ دے مسٹ بی پلاننگ فار اٹ ایز ویل. تو ہو از گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ آل؟ ٹھیک ہے, ہم نے تو قرارداد منظور کر لی, لیکن آپ کو کوئی عالمی قوتوں کا کوئی اس پہ فوکس نظر آ رہا ہے؟ کوئی امریکہ کی ایسی ریڈ لائن ہے جس کا اسے خیال ہوگا؟ دیکھیے, امریکہ نے تحمل, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات کی ہے, تحمل کی. اسرائیل کو وہ تنبیہ تو دیتے رہتے ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, پھر وہ ایک کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, ہم نے ریسٹرینٹ کا ہے. اور آپ نے سنا بھی ہے کہ اس وقت ان کے یہاں الیکشن کی ایک فضا بنی ہوئی ہے, اور اس میں ظاہر امریکہ ڈسٹریکٹڈ. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے صدر بائیڈن کی طرف سے کہ ایران کے حوالے سے تحمل ضرور ایکسرسائز کیا جائے, کیونکہ جب اسماعیل ہنیہ کا اٹیک ہوا, آپ کو یاد ہے, یہ کوئی سیاسی اور اسٹریٹجک ویکیوم میں ایران نے اپنا جوابی کارروائی نہیں کی نا, ان پر ان کے ملک کے اندر گھس کے موساد نے, اسرائیل نے جو بھی ہے اپنا حملہ کیا اور وہاں شہادتیں کی, اور وہ ایک طرف نسل کشی کے مرتکب ہیں جی. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو جنگ وائڈن کی, اور 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, انہوں نے 4 ممالک میں بمباری کی ہے, اسرائیل, لیبنان, غزہ آف کورس, اینڈ یمن اینڈ سیریا. تو جہاں یہ دیکھیں ان کو امپیونٹی ملی ہوئی ہے نا, یہ جو کھلی چھوٹ ہے, تو اس سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو انٹرنیشنل لا کا مذاق بن رہا ہے, اور پھر دوسرا جو عالمی سسٹم بنا ہے سیکنڈ جنگ عظیم کے بعد, وہ بھی تتر بتر ہو گیا کہ اس کے کوئی معنی نہیں رہے. اگر دیکھیں ہم یوکرین میں کہتے ہیں کہ ان پر جنگ نہیں ہونی چاہیے, آکوپیشن نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ یہاں کی بھی بات کریں نا, اسٹینڈرڈ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اور بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ ظاہر اب اسرائیل نے تو کہا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں جوابی کارروائی کی, تو یہ ان کا تو ان کا منصوبہ تھا کہ ایران کو یہ کھینچ کر لائیں, ڈھکیلیں اس طرح کی. جی بالکل بیٹ کر رہے تھے, اور ان کے لیے بھی ناگزیر ہو گیا تھا. تو یہ تو مسئلہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے, خطرناک نوعیت کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس یلغار میں اسرائیل کی منصوبہ بندی ہے کہ اس جنگ کو طویل کرتے جائیں, اس کا دائرہ طویل کرتے جائیں, وسیع کرتے جائیں.
چلیں تھینک یو سو مچ شرین رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو پر جو ذکر کر رہی تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک پورا ایک کانٹریکٹ بنا تھا, جو ممالک ان جنگوں میں شریک تھے اور ان کے سگنیٹری اب اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ شخصیات, وہ صدر, وہ وزیر اعظم جو اس کے سگنیٹری تھے وہ اب نہیں ہیں. تو اب ایک نئے ایسے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس سے دنیا کے امن پر فوکس کیا جا سکے. اور اسی طریقے سے کیونکہ اب اتنے عرصے میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جنگوں میں ہوتا کیا ہے. اور اب تو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ایسی ہے صدر. پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اپنے بچپن کی, ہمارے والدین اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی اس وقت ڈاگ فائٹس ہوا کرتی تھی, ایئر کرافٹ آتے نظر آتے تھے. اب تو سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ایسی ہے کہ آپ پلک جھپکتے میں ہرٹ کے کہا جا رہا تھا کہ جن ممالک کی زیادہ فوج ہے وہ فوج بھیجے. اب فوجوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی, اب زمینی جنگ نہیں ہو رہی ہے. اب آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, ہیومن انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, آپ کو میزائلز کی ضرورت ہے, آپ کو ڈرونز کی ضرورت ہے. اب تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, الیکٹرانک وارفیئر چل رہا ہے, لیکن ڈیٹرنس ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ کہ واقعی جنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. چلیں جی, ہم بات کر رہے تھے یوٹوپین ہیلتھ کیئر سسٹم کی پریزنٹیشن کے حوالے سے. تو عانیہ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پریزنٹیشن دی تھی اور ہم نے شیئر بھی کی تھی آپ سے کچھ دیر پہلے. ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ ان سے رابطہ ہو سکے. تو فائنلی عانیہ از ود. تھینک یو سو مچ عانیہ فار پیشنٹلی ویٹنگ اینڈ اسٹیئنگ ود اس وائل آر ٹیم واز فکسنگ دا بگز in the communication. So you were telling us about the presentation that you made on the healthcare system. Kindly brief us a bit over it. So the point of the presentation was like the different healthcare systems around the world. I think we still have a problem. We still have a problem. To create Anya, I'd suggest you to be a bit still because I guess that might be affecting the audio. Okay. Okay. Let's proceed now. So the point was to highlight the different healthcare systems in the world, and the idea that we could use the best practices to create a better. Unfortunately, we can see you, but we cannot hear you. We'll try to connect you again. We'll try to take her on audio. We can do that on phone. I don't know. چلیں ہم کوشش کریں گے ہمانیہ سے آڈیو کے تھرو بات کرنے کی کوشش کریں. آئی گیس یہ جو زوم یا اسکائپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایشو ہوتا ہے, کبھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے بھی ایشو ہوتا ہے. سو بڑی امپورٹنٹ تصویر صحیح آ رہی ہے, ہاں امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے یہ, اور جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا, لیکن باہر بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں پہ کیا بہتر ہو رہا ہے, اس حوالے سے پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو اور خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے, عانیہ جیسے لوگ ہیں, عانیہ جیسے طلبہ ہیں, وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ان کی اسٹڈی اور جو پچھلے جنریشن نے جو کچھ پڑھا ہے وہ بڑا اس میں فرق آ گیا ہے. اب ہم بہت کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی سیکھ رہے ہیں, جیسے کہ اشفاق میں بات کر رہے تھے کہ اب روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں which is time saving as well, اور اس میں پریسیشن بھی بہت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں جنریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ملینیلز کا ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. آئی مین ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب لینڈ لائن فونز ہی ہوا کرتے تھے, ڈیمانڈ نوٹ بھر کے آپ فون لگایا کرتے تھے, انٹرنیٹ کا کوئی کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, ہم نے ٹرانزیشن دیکھا, تو دیٹ از کوائٹ گڈ. اچھا جی, ہم عانیہ کو کوشش کریں گے کنیکٹ کرنے کی پھر سے. تو یہاں پر کراچی میں واپس پھر سے آ جاتے ہیں, اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں انتظامی بحران جو کہ ہمیشہ سے ہی تھا وہ شدت اختیار کر گیا, اور پھر ڈیپوٹیشن پر تقرریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. امتحانات کی تیاری کے دوران ہی چیئرمین کے بعد پھر سیکرٹری انٹر بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور یہ تعیناتی ایسے حساس وقت پہ کی گئی ہے جب انٹرمیڈیٹ کراچی کے نتائج کا اعلان کیا جانا ہے, جو کہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ ٹینشن میں ہی رہیں, اور رزلٹ کیا آنا ہے. میں حیران ہوں اسی چیز پہ کہ گزشتہ کئی سال سے سندھ کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل ناظم امتحانات سیکرٹری بورڈ کو تعینات نہیں کیا گیا. چلیے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں مزید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر انور خان ہمارے ساتھ ہیں. انور ذرا بتائیے, اشفاق پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں ہمیں بھی, ناظرین کو بھی, کہ کیا مسائل رہے ہیں, اور اس وقت تو ابھی تک نتائج کا انتظار کریں گے. ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ کہ جب یہ تعیناتیاں نہیں ہوں گی تو پھر اسی طریقے کے مسائل ہوں گے. سو یہ جو ایک اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایگزام ہو رہے ہوں تب مسائل سامنے آتے ہیں, چیٹنگ کے مسائل آتے ہیں, تو انفراسٹرکچر کے مسائل آتے ہیں, اب کبھی بچوں کی انرولمنٹ ہو تب مسائل آتے ہیں, اب رزلٹ کے لیے سب کو خدشہ ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. یہ بحران کب حل ہوں گے, اور ایک کے بعد ایک بحران کیوں ہو رہا ہے؟
جی دیکھیں اس وقت سر جو مسئلہ ہے وہ امیر حسین قادری محکمہ ایجوکیشن سے گریڈ 19 کے افسر ہیں جنہیں 1 سال کی ڈپوٹیشن کے اوپر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے اندر تعینات کر دیا گیا. یونیورسٹی بورڈ کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا. کوئی وجوہات نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی وضاحت دینے کے لیے تیار نہیں ہے یونیورسٹی بورڈ کے وزیروں یا محکمہ تعلیم حکومت سندھ ہو یا سندھ حکومت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اب سے کچھ چند ماہ قبل کے دوران ہی اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین کو ہٹا دیا گیا تھا. انٹر کے امتحانات کا مرحلہ جاری ہے. انتہائی اہم نتائج ہیں پری میڈیکل کے, آرٹس کے اور کامرس کے. یہ نتائج اس وقت پینڈنگ ہیں. توقع کی جا رہی ہے آج سے تقریباً 10 سے 12 دن کے دوران یہ نتائج جاری کر دیے جائیں گے. اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ انٹر کے امتحانات کے دوران بعض بااثر افراد کی جانب سے امتحانات کے اندر بعض امیدواروں کو من پسند افراد کو پاس کرانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, دیگر چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. تاہم اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. کم و بیش 15 سال کا عرصہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سندھ کا کوئی بھی تعلیمی بورڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ مستقل ناظم امتحانات, مستقل چیئرمین, کنٹرولر وغیرہ موجود ہوں یا نہیں ہوں. اور موجودہ سیکرٹری جو ہے کاشف صدیقی, ان کو ثبوتدوش کیا جا چکا ہے, اور نسیم احمد میمن ان کو عدالتی حکم کے تحت ہٹایا جا چکا ہے. نسیم احمد میمن کے بعد جو آئے تھے وہ آئے تھے جناب ذوالفقار علی شاہ, اور ان کو بھی ہٹایا جا چکا ہے عدالتی احکامات کے پیش نظر. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے انتہائی اہم نتائج پینڈنگ کے اندر ہیں, اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 10 سے 15 روز کے اندر یہ تمام نتائج جاری کر دیے جائیں گے. تاہم طلبہ و طالبات, والدین اس کے اوپر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں, جبکہ یونیورسٹی بورڈ یا محکمہ تعلیم لیکن مجھے اس کے پیچھے سائنس سمجھ نہیں آتی. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عرصہ پہلے وہ انوار احمد زئی صاحب ہوتے تھے غالباً, پھر ایک عمران صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کنٹرولر امتحانات تھے. بورڈ ظاہر کراچی سے ہی وابستہ تھے. اس کے بعد سے میرے خیال میں کوئی پریکٹیکلی کوئی شخصیت آ نہیں سکی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لائک کوئی تو ریزن دی جاتی ہوگی. جی دیکھیں بالکل میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ریزن واقعی نہیں دے رہا ہے. ریزن دی جائے تو بات سمجھ کے اندر آئے. سپلا کی جانب سے, سب کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر قابل اساتذہ موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو بآسانی یہاں سے لے سکتے ہیں, لیکن آن ڈپوٹیشن آپ لے کے آتے ہیں امتحانات سے پہلے. کیا لاجک تھی, کیا وزن تھا, کیا بات تھی کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ انٹر کے اہم نتائج سے پہلے آپ نے چیئرمین انٹر بورڈ اور چیئرمین انٹر بورڈ کی فوری بار ڈپوٹیشن کے اوپر آپ نے سیکرٹری بورڈ کو تبدیل کر دیا. تو یہ وہ سوالات ہیں, یہ مشکوک چیزیں ہیں جو کہ والدین, طلبہ و طالبات, آپ کو اور مجھ کو اور معاشرے کے ہر فرد کو پریشان کر رہی ہیں. جی یہ وہ مسئلے ہیں جو پریشان کر رہے ہیں. ہوپ کہ کچھ اس کا حل نکلے. تھینک یو سو مچ انور خان, ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. اور جب تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہمارا نظام ہے. سندھ کے تعلیمی نظام کی بات کر لیں تو یہاں تو سب سے بنیادی چیز جو ہونی چاہیے وہی اویلیبل نہیں ہے بعض جگہوں پر, یعنی کہ انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. دعوے بہت کیے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم آپ کو سکھر کی تحصیل روہڑی کا سرکاری اسکول دکھائیں تو وہاں پر نہ بجلی ہے, نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ بچوں کے لیے واش روم کی کسی بھی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اور تو اور اگر ہم بلڈنگ کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلڈنگ جو ہے یہ آخری سانسیں لے رہی ہے. سیرش کھوکر ہماری نمائندہ وہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں. سندھ میں تعلیم اور تعلیمی نظام بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. یوں تو بیشتر, مگر اس وقت گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول چھوٹی پتنی کی صورتحال تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کے حوالے سے زبو حالی کی داستان پیش کر رہی ہے. اسکول میں نہ بجلی ہے, نہ پینے کے پانی کی فراہمی, اور نہ ہی بیت الخلا, جبکہ عمارت کی حالت کچھ یوں ہے کہ کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. ایک پنکھا نہیں ہے, بیلچیں ٹوٹی ہے, یہ پنکھا آستے جل رہا ہوں. ہمیں لائٹ کی ضرورت ہے اور پانی کی بھی سہولت نہیں ہے, واش روم بھی نہیں ہے. ہمیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. پرائمری اسکول کے عملے میں 5 افراد, جن میں 3 استاد, ایک ہیڈ ماسٹر اور ایک چوکیدار شامل ہیں. ہمارے اچانک پہنچنے پر 2 ہی استاد حاضر نظر آئے, جبکہ ہیڈ ماسٹر سمیت ایک استاد غیر حاضر رہے. اسکول کا چوکیدار تو کبھی آیا ہی نہیں, البتہ اس کی حاضری روزانہ کی بنیادوں پر لگائی جا رہی ہے. 29 سال ہو گئے تو چوکیدار تو پہلے تو ہم نے اسکول میں دیکھا ہی نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر بھی کبھی کبھی کی بنیادوں پر چکر لگا لیتے ہیں. سرکاری اسکولوں کا حال بہت برا ہے, مانیٹرنگ بہت کم ہے, فیسلٹی نہیں ہے اسکول میں, 4 دیواریں گر گئی ہیں. ہمارے اسکول میں پانی ہونا چاہیے, باتھ روم بھی ہونا چاہیے, چوکیدار بھی ہونا چاہیے.
سندھ کا غریب طبقہ اور تعلیمی اداروں کی اب تک صورتحال اور تعلیمی نصاب کو دیکھا جائے تو دیگر صوبوں کے مقابلے میں ہم تاحال پیچھے ہیں. شدید گرمی میں بنا پنکھے کے ہاتھ کے پنکھے ہاتھوں سے جلتے یہ معصوم بچے معصومانہ سوال کر رہے ہیں کہ سرکار ان کے اسکول کی جانب توجہ دے. کیمرامین اصغر عباسی کے ساتھ سریش کھوکھر، ARY نیوز، سکھر. آپ حالات دیکھیں، اور اگر سکھر کی تحصیل روڑی جہاں کا اسکول تھا، سکھر اگر آپ دیکھیں، سکھر میں آپ کو لگے گا وہ ایک ڈیفرنٹ شہر ہے، شہر کا منظر پیش کر رہا ہے، خوبصورت، صاف ستھرا، ایک آپ کو وہاں پہ اسٹرکچر دکھتا ہے، ایک آپ کو وہاں پہ نظام دکھتا ہے، لیکن اس سے کچھ ہی فاصلے پر، بہت زیادہ دور نہیں، اسی کی تحصیل ہے، ساتھ میں ہے روڑی، وہاں کا اسکول آپ نے دیکھ لیا. اور اگر ہمارے بچوں کو یہ بنیادی سہولیات نہیں ملیں گی تو ہمارا فیوچر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ واٹ از آور فیوچر؟ چلیں جی، ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا فیوچر تابناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جس طریقے سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. آنیا از ون آف them and she is finally with us. Let's hope for the best. Please start. Anya, thank you once again for joining us, and I hope now we can hear you clearly. And thanks for being so patient. Yes, thank you so much. Thank you for having me. Yes. Anya, we would like to know about the presentation you made and what was it about? What were your talking points? So the main point was to highlight the different healthcare systems around the world and the idea that we could use the best practices to create a better healthcare society. However, every country is different, and one of the biggest barriers we face is how to raise this money and use it wisely. Alright, تو کئی ملکوں میں ابھی ظاہر ہے کہ یہ اس پہ کام ہونا چاہیے and things should be better. So tell us about this, that how many countries are currently implying this healthcare system that you gave a presentation about? Is there any model that is working successfully? Well, there's no country in particular that has a perfect healthcare system, but from my research, I would put forward countries such as Singapore and Japan, as by embracing their methods, we can have better patient outcomes. Okay. For example, in Japan, they have annual health screenings, which is a great practice to catch diseases early and treat them quickly. یعنی کہ جاپان میں بتا رہی ہیں آنیا ہمیں کہ اتنا ایڈوانس سسٹم ہے کہ وہاں پر پراپر اینولی اسکریننگ کی جاتی ہے. ہمیں بھی یہاں پر سجیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ڈیزیز ہیں ایک ریسرچ بھی ساتھ ساتھ میں میڈیکل ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور جتنی بھی دنیا بھر میں کہیں بھی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کیسے روک تھام کریں اس پہ بات ہو سکتی ہے. آنیا، ٹیل اس اباؤٹ دا فیڈ بیک آف یو گاٹ فرام یور پریزنٹیشن. واٹ واز اٹ، اور how did the audience respond to the presentation, and how was it different from other presenters? So it was a very good reaction. Alhamdulillah, the response from the viewers was very positive. They talked to me about how they had previously not thought about the topic very much, and it was different in terms of the fact that I did it on healthcare, which is a very widely spoken about topic and very widely discussed. However, the other presentations were more to do with politics and economics and things like that. So it was different because it was science topic. Okay, تو لوگوں نے کافی سراہا اس چیز کو. آنیا, you mentioned Singapore and Japan. They are basically the first world countries. They have the good economies, and I mean their GDP is good. How can we compare that to Pakistan? Because Pakistan is a developing country, a third world country, and our GDP is not that good. So how can we invest more on, our healthcare system? You mentioned Singapore. So I've recently learned that in Singapore they have moved on to, virtual autopsy, while we are all still going with the old school methods. So what can you suggest about Pakistan's healthcare system? What can we do better? Honestly, I haven't done a lot of research into Pakistan's healthcare system, but I would say the only thing we need to work on bettering is the use of technology that we have and integrating that into everyday living and usage around the hospital. So Anya, I heard that you are involved in philanthropic work as well. So what causes are there you support actually? Of course, so I do a lot of volunteering at hospitals, both in the UK and in Karachi. And every time that I come, I look to volunteer with patients that are sick, and especially children as well.
All right, that's great. And what are your future plans, Anya? Well, at the moment, I'm working on a project to create a patient wearable, which is going to help to aid their recovery. And I hope to get this manufactured in Pakistan. And I'm very impressed also by the work of hospitals in Pakistan, like the Indus Hospital and Shaukat Hanum. And I hope to work with them very closely in the future as well. So today we are living in an era where technology is so advanced and we are discussing artificial intelligence. So do you have any idea about it, like how can we incorporate artificial intelligence into, medical field? Do you see any scope in Pakistan? I think there's a very large scope that we can have, and it's crucial that we jump on this early and we don't get left behind, because there are a lot of countries that are already using AI to help their practices, not only in terms of robotics and robotic surgery, but also in asking it questions and having answers that it can give us as well. Anya, in case of any accident, the most important thing is the first response. How quickly you respond to a certain situation. The problems we are facing in Pakistan is the response time. It's quite delayed if you compare it to the Western countries. So how do you suggest that we can work on it in Pakistan so that things get better for the patients? Well, I think it's super important to teach everyone basic first aid training. And I think that would really help Pakistan, especially teaching children from a young age how to react in those kinds of situations and to be able to help the people around them and themselves rather than just freezing in a situation. And I think through that, if we all have basic first aid training, we will be able to prevent accidents from happening and also keep people alive until the medical professionals can get there. All right. Thank you so much, Anya, for being with us. And we have a wonderful conversation with you. Anya Sultan ji ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹمز پہ کافی کام ہونا چاہیے. اینڈ شی از جسٹ 17. آپ سوچیے کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سوچ ہے, جو اپروچ ہے, دیٹ از کوائٹ پازیٹیو. اچھا, جب ہی میں ان سے یہ بھی ظاہر ہے دیکھیں کہ نہ صرف یہ مختلف لینگویج سیکھ رہی ہیں, اسپینش, ڈرامہ, اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پڑھ رہی ہیں. خبر کیا ہے ہمارے پاس؟ جی, خبر ہے اسکرین پہ دے دیں جی, ہم ساتھ ساتھ وہ بیان بھی کرتے جائیں گے. تو بریکنگ نیوز ہے کہ ہمارے پاس وہ ہم پہنچا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی, ان کی آپ بتا دیں ان کی زیر صدارت سی ڈی ایم اجلاس ہوا ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات 15 اور 16 کو ہونے جا رہی ہے جی. فوج اس کے لیے پہلے ہی طلب کر لی گئی ہے, تو باقی ارینجمنٹس وفاقی دارالحکومت میں. اور یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک آنر ہے, بڑا ایونٹ ہے, اور اس کو اچھے سے اچھے انتظامات ہو. اس کو جے شنکر صاحب بھی آئیں گے جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے خود حامی بھری, یہ بڑی بات ہے which is very good. تو چلیں جی, آپ سے اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.